حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے تباہ ہونے کے بعد سمود کی اولاد عرب میں پہنچ گئی تھی۔ ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا اور شہر حجاز سے ملا ہوا تھا۔ ان کی وادی کا نام وادی کرہ تھا۔ یہ لوگ بہت گردآور تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنے گڑھ بنا لیے تھے۔ پتھروں کو تراشنے کے ماہر تھے۔ پتھر تراشتے تراشتے بت تراش بن گئے۔ پھر ان میں بت پرستی عام ہو گئی۔ جب یہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی شکل و صورت ان سب سے بہتر تھی اور نسب بھی اعلیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ یہ کمزور اور غریب لوگ تھے۔ قوم کے بڑے سردار اور مالدار لوگ بت پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے، اگر ہم خدا کے صحیح دین پر نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ دن دولت، سرسبز شاداب باغات اور بلند و بالا عالی شان محلات، میوہ جات کی کثرت، شیریں نہریں، یہ سب کچھ کیوں حاصل ہوتا؟ یہ سب چیزیں ہمیں اس لیے ملی ہیں کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ دوسری طرف آپ خود دیکھیں، جو لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں انہیں دیکھیں، ان کی تنگ حالی اور غربت کو دیکھیں اور بتائیں کہ خدا کے مقبول بندے کون ہیں۔ پھر ان لوگوں سے کہتے جو آپ پر ایمان لائے تھے، کیا ہمارے ہوتے ہوئے اس پر نصیحت اتری ہے، یعنی نبوت ملی ہے؟ اور کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح پروردگار کا رسول ہے؟ مسلمان انہیں جواب دیتے، بے شک ہم ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لا چکے ہیں۔ تب وہ جواب دیتے، ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان مغرور اور سرکش لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان الفاظ میں انہیں تبلیغ کی، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں تمہیں بسایا، بس اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ جواب میں وہ کہتے، کیا تو ہمیں ان معبودوں سے روکتا ہے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ غرض وہ آپ کو جھٹلاتے ہی رہے۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام بھی انہیں برابر اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ آخر انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری خواہش کے مطابق میں تمہیں معجزہ دکھا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس پر انہوں نے کہا، ہم ہر سال فلاں تاریخ کو شہر سے باہر جاتے ہیں، اپنے ساتھ بتوں کو بھی اچھی پوشاک پہنا کر لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تو بھی ہمارے ساتھ چل، اپنے خدا سے اپنی مراد مانگ، پھر دیکھیں گے تیرا خدا تجھے کیا دیتا ہے اور ہمارے خدا ہمیں کیا دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ آخر وہ دن آ گیا جب انہیں باہر نکلنا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ وہ تھوڑے سے مسلمان تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ جب وہ عید گاہ پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت اچھی طرح سجایا اور اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا، پھر بڑے ادب سے ان سے اپنی حاجات مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، مانگتا ہی ہے تو ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو، تاہم ہم بھی دیکھیں تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بتوں کے سامنے بڑی عاجزی سے مانگتے رہے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر تنگ آ کر بیٹھ گئے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم کہو، میں کیا کر کے دکھاؤں؟ میں اپنے پروردگار سے دعا کروں گا اور وہ ہو جائے گا جو تم کہو گے۔ ان سب نے اپنے بڑے کی طرف دیکھا اور اس سے بولے، ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جو یہ پورا نہ کر سکے۔ سردار نے پہلے سوچا، پھر بولا، اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہماری پہاڑی کاتبہ سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دیجیے جو 10 مہینے کی گابن ہو اور پوری طرح طاقتور ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، وہ بچہ بھی اسی کی شکل کا ہو اور اس کا رنگ روپ بالکل اسی کے جیسا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا، اگر میں اللہ کے حکم سے تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو تم سب مجھ پر اور میری دعوت پر ایمان لے آؤ گے؟ ان سب نے اقرار کیا، ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے پروردگار، آپ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، ان کا مطالبہ پورا فرما دیجیے۔ مسلمان اس وقت آپ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ کا ان الفاظ میں دعا کرنا تھا،
کہ اچانک پہاڑی پھٹی، اس میں سے ایسی چلانے کی آوازیں جیسے جانور بچہ جننے وقت نکالتے ہیں، اور انہوں نے پہاڑ میں سے بالکل ایسی ہی اونٹنی نکلتے دیکھی۔ پہاڑ سے نکلتے ہی اونٹنی جنگل میں چڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ بچہ بھی بالکل اس کے رنگ روپ کا تھا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمہارے رب کی طرف سے یہ واضح دلیل آ چکی ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑے گا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا، بے شک صالح کا معبود بڑی ہی قدرت کا مالک ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اس طرح ان کا سردار اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اسلام لے آیا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی، باقی لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اب اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم اس اونٹنی اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے رکھو، اسے کسی قسم کا تکلیف نہ دو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے، شاید اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے۔ اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ کھاتی پھرے، اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ اونٹنی بہت قداور تھی، اللہ کا معجزہ تھی، اس کا بہت رعب تھا، جس طرف جاتی باقی سب جانور اسے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، پانی پر آتی سب کا پانی پی جاتی۔ اس طرح لوگ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی، یہ اونٹنی تو بہت پانی پی جاتی ہے، ہمارے لیے باقی نہیں بچتا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان سے فرمایا، ایک دن تم کنویں سے پانی پیا کرو اور دوسرے دن اونٹنی پیا کرے گی، اور جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تم اس کا دودھ نکال لینا۔ چنانچہ اس طرح کیا گیا۔ ایک دن اونٹنی پیتی، اس دن وہ لوگ اونٹنی کے دودھ سے اپنے برتن بھر لیتے، دوسرے دن وہ پانی لیتے۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا، لیکن پھر وہ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے۔ ان کے تنگ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں سے گھاس چرتی وہاں گھاس ختم ہو جاتی اور دوسرے جانوروں کے لیے گھاس نہ بچتی۔ اب جن لوگوں نے جانور پالے ہوئے تھے انہیں یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اب وہ سوچنے لگے کہ کس طرح اس اونٹنی سے نجات حاصل کی جائے تاکہ ان کے جانور بھی فراغت سے چر سکیں۔ دوسری طرف وہ عہد کر چکے تھے کہ اونٹنی سے کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، اس لیے وعدہ خلافی کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس موقع پر پھر شیطان آگے آیا، اس نے کچھ نوجوان عورتوں کو اکسایا۔ عورتوں نے اعلان کیا، جو شخص بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ ہم میں سے جس سے چاہے شادی کر سکے گا۔ اس اعلان کو سن کر دو آوارہ گرد نوجوان کدار بن سالت اور مستہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان عورتوں کے بھی بہت سے جانور تھے، اس لیے دوسروں سے زیادہ پریشان تھی۔ اس طرح یہ دونوں بدطانیت آدمی اونٹنی کے قتل کی تدبیریں کرنے لگے۔ آخر ایک دن تیر اور تلوار لیے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت اونٹنی کے رستے میں بیٹھ گئے۔ وہ ایک تنگ سی گلی میں تھی۔ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی، اسے آتے دیکھ کر مستہ نے اپنی کمان میں تیر چڑھایا اور اونٹنی کی پیشانی پر مارا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔